پاکستان میں ایک ذریعہ ہے پاورٹی سرکل سے غریب قوم کو نکالنے کا، وہ تعلیم ہے. ہم خود لوور مڈل کلاس سے ہیں، آج وہ لائف انجوائے کر رہے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے سوچی بھی نہیں ہوئی تھی. اور فیکٹر صرف ایک یہ ہے کہ پڑھ لکھ کے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے خاندان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اپ کر لیا. باقی تو کوئی کاروبار نہیں تھا ہمارا. ہمارے جیسے لاکھوں نوجوان آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے جو پڑھ لکھ کر انہوں نے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالا ہے، غربت کے اس دائرے سے. اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب تعلیم بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک غریب آدمی کالج اور یونیورسٹی کی فیس بھی نہیں دے سکتا. میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا 1995 سے لے کے 2000 تک، میری سال کی فیس 3000 روپے تھی، وہ بھی انسٹالمنٹس میں. ایک 1800 کی انسٹالمنٹ 6 مہینے کی اور ایک 1200 کی. پرائیویٹ یونیورسٹی اس وقت بھی لاکھوں میں تھی. اور یہ 3000 میں پورے سال کا ہاسٹل کا خرچہ، صرف کھانے کو آپ نکال دیں، ہاسٹل میں بجلی کا، پانی کا، رہائش کا، صفائی، سب کچھ اس میں شامل. آج بھی سرکاری جو یونیورسٹیز ہیں ان کا خرچہ دیکھا جائے تو بہت کم ہے، لیکن ظاہر وہ ٹیکسز سے ہو رہا ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ سرکاری یونیورسٹیز میں کتنے لوگوں کو داخلہ ملے گا، اتنا میرٹ ہائی ہو چکا ہے. تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو غریب آدمی تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. تو ایٹ لیسٹ یہ صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. پھر ایسی ٹریننگز دی جائیں خصوصاً کمپیوٹر کی فیلڈ میں. اب تو فری لانسنگ کا دور ہے. میں حیران ہوں کہ بنگلہ دیش میں 6 ملین لوگ، 60 لاکھ لوگ، بچے 20 سے 30 سال کی عمر کے، ان کا جو ذریعہ معاش ہے نا وہ فری لانسنگ ہے. ہنر سیکھا ہوا ہے، کمائی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے فری لانسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، چائنا کے بعد. ہم کہتے تھے جناب غریب قوم ہے، اور کسی کو مثال دی جاتی تھی نا تو کہا جاتا تھا تیری 2% کی بھی اوقات نہیں ہے. آج 2% جو ہے وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہیں، جو آپ 2% کہا کرتے تھے. حالانکہ ان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے. اچھا یہ میں کوئی جیلسی میں بات نہیں کر رہا، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے بنگلہ دیش ترقی کرے، پھلے پھولے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک غم تھا وہ ہم سے الگ ہوئے. لیکن جس طرح کبھی ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بچے ہم سے الگ ہو گئے مجبوراً، لیکن اپنے گھروں میں تو خوش ہے نا. ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے، وہاں پہ بھی کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں. جب ہم الگ ہوئے تھے آبادی برابر تھی، بلکہ ان کی تھوڑی سی زیادہ تھی. آج دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہاں تو 12 ہیں. یہ بھی تو بہت بڑا ایٹم بم ہے نا آبادی والا. اور کروڑوں کا ڈفرنس انہوں نے ڈال دیا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے جی امت میں اضافہ کرنا ہے؟ جی اس طرح کی امت جو نکھٹو قسم کی اضافہ کرنا ہے، تربیت کوئی نہیں کرنی ہے. یہ پتہ نہیں کس نے ان کو پڑھا دیا ہوا ہے. وہ آپ میرے فیملی پلاننگ کے اوپر جو میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں، وہ آج ٹاپک پھر ایک الگ ہے. تو یہ کام کرنے کا ہے. پلس جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو امیر حضرات ہیں خصوصاً جو ڈیفنس میں بیریا ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں، جن کے ذاتی مکان ہیں، مہینے کی انکم ان کی 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک سولر سسٹم لگا لیں. یہ میں نے بالکل اس طریقے سے، جیسے میں کہتا ہوں نا قرآن پاک آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے عقائد کی اصلاح ہو. یہ بھی میں نے لکیر بار بار پیٹنی ہے کہ یہ آپ زیادتی نہ کریں باقی قوم کے ساتھ، کہ پاکستان میں 1 یونٹ آلموسٹ 35 سے 40 روپے کا بجلی کا بنتا ہے، جو گورنمنٹ آپ کو 15 سے 20 روپے، اب انہوں نے 24 روپے کر دیا ہے. ابھی بھی گورنمنٹ جو آپ کو بجلی کا یونٹ دیتی ہے نا 10-15 روپے ہر یونٹ کے پیچھے صدقہ خیرات کے پیسے یعنی ٹیکسز کے پیسے وہ ڈال کے دیتی ہے. ایک امیر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے پیسوں سے بجلی لے. وہ تو افورڈ کر سکتا ہے نا یار. 10 KVA کا ایک سسٹم لگا لے اگر بڑا مکان ہے، چھوٹا مکان ہے 5 KVA کا ایک سسٹم لگا لے. آج کی ڈیٹ میں 14 اگست 2022 بمطابق 15 محرم 1444 ہجری